بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کا ظلم و ستم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لائے 3 دن ہوئے تھے کہ مکہ کے بت پرست قریشیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ شروع میں تو قریش کے سردار اپنے اپنے قبیلوں کے مسکین غلاموں کو اسلام لانے کی پاداش میں مار مار کے لہولہان کرتے رہے، مگر ان غلاموں کے نصیب بھی جاگے۔ انہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جمع پونجی سے خرید کے آزاد کرتے رہے۔ وہ جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جینے لگے۔ جب قریش کے رؤسا نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں اور شرفا کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ لبیک کہتے سنا تو اپنے اپنے قبیلے کے اندر ان پہ سختیاں شروع کر دیں۔ کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کی، کسی کو گھر میں کمرے میں بند کر دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان بھی 25-26 سال کے خوبرو جوان تھے۔ قریش کے رونت بھرے امیر قبیلے بنو امیہ سے تھے۔ اسی قبیلے کا سیدنا عثمان کا چچا عاص بن سعید، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، سیدنا عثمان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے ان کی سانسوں کو دھویں سے بھر دیتا اور کہتا، پلٹو اپنے ایمان سے، مانو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں۔ وہ اکھڑی سانسوں سے کھانستے ہوئے سر نفی میں ہلا کے بس لا الہ الا اللہ کہتے جاتے۔ کسی ایک قبیلے کے فرد کو دوسرے قبیلے کا فرد ہاتھ تو لگا سکتا نہیں تھا، مگر جب تنگ کرنے والوں کے اپنے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے لوگوں کا کٹ ہو جاتا تو سب کی زبانیں چلنے لگتیں۔ قریش کے لوگوں کو ایک دکھ یہ بھی تھا کہ ان کے گھروں کے مسلمان ہوئے اکثر نوجوان اور آزاد ہوئے غلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس سختی کی ہوا سے بچنے کے لیے سمندر پار حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہ سب چھپ چھپا کے تھے۔ پہلی بار میں 12 مردوں کے ساتھ 5 خواتین بھی گئی تھیں۔ یہ رجب 5 ہجری کی بات ہے۔ وہ پیدل تھے، کچھ کے پاس اونٹ تھے۔ ان دنوں مکہ کے قریب ترین بندرگاہ شعیبہ تھی۔ ان مہاجروں کا پہلا قافلہ جب بندرگاہ پہنچا تو ادھر 2 تجارتی جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ 5 درہم کا معمولی کرایہ لے کے بحری جہاز نے ان کو چڑھا لیا۔ وہ خیر و عافیت سے حبشہ پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود جانے کو کہا تم اللہ کی زمین پہ کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تم سب کو عنقریب جمع کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جائیں سرکار؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا حبشہ چلے جاؤ، وہ راستی کی سرزمین ہے، وہاں کا حکمران نجاشی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ کرنے دیتا ہے۔ وہ چلے گئے۔ مکہ کے قریشیوں کو پتہ چلا تو بہت سٹ پٹائے۔ اکثر قریش کے معزز گھروں کے شرفا ان جانوں والوں میں تھے۔ سب غصے سے ہاتھ ملنے لگے۔ ابو جہل اپنی نفرت بھری آنکھوں سے ہر ایک کو غصے سے دیکھتا پھرے۔ ابو سفیان بن حرب کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی بھی سر چڑھ کے بھولنے لگی۔ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جانے والوں میں عثمان بن مظعون، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیع، ابو سلمہ مخزومی، سہیل بن بیضہ اور بہت سے دوسروں کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش کے گھر گھر میں غصہ پھیل گیا۔ ایسے میں مکہ کے غسیلے لوگوں میں ایک سب سے غسیلا شخص عمر بن خطاب غصے سے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ 6.25 فٹ قد کے اس اونچے مضبوط 27 سالہ نوجوان کے من میں جب کوئی خیال آ کے بس جاتا تو پھر اسے کوئی نہ نکال سکتا تھا۔ کہنے کو ان پہ چند بار قرآن پاک کی آیات کا طلسم کانوں میں پڑنے سے انہی کے دل و دماغ میں ہلچل ہوئی تھی۔ کئی بار وہ چھپ چھپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں قرآن کی قرات کرتے بھی سنتے رہے تھے، مگر ابھی شاید ان کو قلب کا دروازہ کھلنے کا انتظار تھا۔ روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سے 1 روز پہلے ہی خدا کے حضور دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب کی طرف سے تقویت عطا کر۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔